نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچوں کو مسلمان تو ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں درود شریف کی شکل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں درود شریف۔ تو انسان کو مرنے کے بعد اچھی ناموری کیسے ملتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان نیک کاموں میں رغبت رکھتا ہے، نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، وہ بندہ زندگی میں بھی اچھی تعریف حاصل کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ایسے لوگ جو فوت ہوئے جبکہ وہ دنیا میں زندگی میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے، آپ سب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے لوگوں میں زندہ رہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ مرنے کے بعد اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت میں دیکھا جائے، بشرطے کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ یعنی دنیا میں بھی اگر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس کی نیک نامی ہو تو کوئی بری خواہش نہیں، کیونکہ پھر وہ کام بھی نیکوں والے کرے گا۔ پھر انہوں نے کیا مانگا، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے۔ یعنی پہلے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوال کیا، اب ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں مانگی، کیونکہ دنیا تو فانی ہے۔ دنیا میں اگر کچھ مل بھی جائے، چاہے کچھ بھی، ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہماری موت اچھی ہو، کیونکہ بنی آدم کا انجام دو میں سے ایک چیز پر ہوتا ہے، یا بدبختی پر یا خوش نصیبی پر۔ کوئی بدبخت ہوتے ہیں اور کوئی نیک ہوتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تو مومن ہے۔ نیک بخت جو ہے اس کے لیے جنت ہے اور بدبخت کے لیے آگ ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور جنت النعیم کی، جنت الفردوس کی۔ اصل میں خوش قسمت وہ ہے جس کو جنت النعیم مل گئی، ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی، اور یہ اسی کے لیے ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو، جنت اس کے لیے۔ اگر انسان ساری زندگی بھی اچھے کام کرتا رہے اور اپنے بڑھاپے میں آ کے نمازیں چھوڑ دے اور بڑھاپے میں آ کے نیکی کے کام چھوڑ دے اور سب سے لڑائیاں مول لے لے اور ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے یا موبائل پہ ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے، تو کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، موت سے پہلے ایسے کاموں سے دور رہنے کی توفیق ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے۔ یعنی مرنے سے پہلے جس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے، مرنے سے پہلے جس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تابعدار ہو، فرمانبردار ہو، یعنی تمہاری موت اللہ کی فرمانبرداری میں ہی آئے۔